أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور ہمیں حکم یہ دیا کہ اگر کبھی دو مسلمانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کی آپس میں صلح کرواؤ، اور آپس میں صلح نہ کروانے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، لڑائی جھگڑے کروانے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ سبق دیا کہ آپس کے اندر اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے۔ اور صحابہ کرام کا دور تو پھر ایسا دور کہ اسلامی زمانے کے سنہری دور جس کو کہا جاتا ہے وہ صحابہ کرام کا دور ہے، اور وہ لوگ جو آپس میں صرف جانوروں کو پانی پلانے پہ لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے درمیان ایسی اخوت اور ایسا بھائی چارہ پیدا کیا، قائم کیا کہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ حضرت ایک صحابی ہیں وہ جنگ کے اندر زخمی ہیں، دوسرے صحابی وہ بھی زخمی، ایک تیسرے صحابی ہیں۔ اب ایک صحابی نے پانی مانگا، اب جب ان کے پاس پانی آیا تو دوسرے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، وہ پانی کی طرف دیکھ رہا، اس نے پانی مانگا، کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ۔ دوسرے کے پاس پانی پہنچا، اس نے کہا نہیں پہلے تیسرے بھائی کو پلاؤ۔ تیسرے تک پہنچے، وہ شہید ہو گئے، واپس دوسرے تک آئے، وہ بھی شہید، تیسرے بھی شہید۔ یعنی اپنی جان پر انہوں نے دوسرے کی جان کو جو ہے وہ دوسرے بھائی کو جو ہے انہوں نے ترجیح دی کہ میری خیر ہے، میرا بھائی جو ہے یہ اس کی جان بچ جائے، اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی نے جو اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، اور اس آیت میں ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپس کے اندر بھائی چارہ قائم کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اور اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو جائے، حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس کا ثواب روزے اور نماز کے ثواب کے جیسا ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا دو شخصوں کے درمیان صلح کروانے والا، اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا نماز اور روزے پر ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو لڑائی جھگڑا کروائے گا گویا کہ ایسے ہے جسے اس نے دین کو جو ہے وہ جڑ سے کاٹ دیا۔ تو ہم تو آئے ہی، ہمارا عبادت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیں تو وہ غالب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ہم نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس کو لانا ہے کہ اگر کبھی کوئی بات چیت ہو جائے تو اس پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اسکول میں ہو جاتا ہے نا اکثر کہ اس کے نمبر زیادہ کیوں آ گئے، آپس کے اندر حسد کی بیماری آ جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ہمیں حسد سے روکا گیا ہے، رشک سے منع کیا گیا ہے۔ اب حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت یا کوئی چیز کسی دوسرے کو مل گئی ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور رشک کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اس کو ذہین بنا دیا، اس کے زیادہ نمبر آتے ہیں، اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس کو فلاں چیز مل گئی ہے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہے۔ ہمیں رشک کا حکم دیا ہے، حسد سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سارے جو ہے طلباء اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، اس میں عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔